وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 4 آج کے اسباق کے 3 موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی واحد رب ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی مقصود واحد ہے۔ ان موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے 2 جنسوں کے جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 4۔ لفظی ترجمہ: وفی الارض، اور زمین میں قطع، مختلف قطعات ہیں، متجاورات جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وجنات، باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان، غیر سنوان، ایک شاخ والے یا 2 شاخوں والے، ایک شاخ کے علاوہ یعنی مختلف۔ یسقا بماء واحد، ان سب کو ایک قسم کا پانی دیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے ایک قسم کا پانی۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے فضیلت دے دی ہے ان کے بعض پھلوں کو بعض پہ، یعنی ذائقوں میں، فی الأکل، کھانے میں، یعنی چکھنے میں، ذائقے میں یہ مختلف ہیں۔ ان فی ذالک، اس میں بے شک نشانی ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد کے مضامین ابتدا سے توحید کے بیان ہو رہے ہیں اور حق کی صداقت کی بات ہو رہی ہے کہ حق جو ہے وہ یہی ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق،
آپ نے شروع کی آیات جو ہے، پہلی آیت جو ہے کہ جو تعلیم نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی وہ حق ہے، سچ ہے. اور یہ تعلیم ہے کیا سامعین کرام؟ توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ تینوں مضامین جو ہیں حق ہے، اور ان تینوں کی ابھی ہم پڑھیں گے کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم اس کی پھر ہم ترجمہ کریں گے، یعنی آخرت کے بارے میں شک میں. تو سامعین اکرام یہ تین مضامین جو ہیں توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے توحید، رسالت اور آخرت. توحید جو ہے آپ یعنی دیکھیں ہر جگہ ایک ہی نظام ہے، ایک ہی توحید ہے، پوری کائنات میں ایک منتظم ایک ہے، خالق ایک ہے، اور تدبیر کرنے والا ایک ہے. کاموں کا یعنی قانون جس نے رکھا ہوا ہے اس میں وہ ایک ہے، اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے وہ ایک ہے، پھر جو چلا رہا ہے وہ ایک ہستی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے طاقتور ہستی تو وہ ایک ہی ہے. تو ہم غیر اللہ کی طرف کیوں دیکھیں اور اس سے کیوں اپنے مشکلات کا حل غیر اللہ سے کیوں ڈھونڈیں، جبکہ ایک اللہ ہے اور وہ اس کی ربوبیت واضح ہے. اس کی یہ اب مضامین آپ پڑھ رہے ہیں نا، کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اس نے کی ہے، رات اور دن اس نے بنائے ہیں، سورج اور چاند اس نے مسخر کیے ہیں، پھر زمین کو پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، ہر قسم کے میوے بنائے ہیں، اس کے جوڑے بنائے ہیں، دن اور رات کو بنایا ہے. تو اس میں تو سارا مضمون تو توحید کا ہے. ایک ذات ہے جو کہ یہ خالق بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی عطا کرنے والا ہے، وہی النافع ہے، الضار ہے، وہی مالک الملک ہے. بادشاہی جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ظاہر ہے سامعین اکرام یہ تو انسانی فطرت ہے، جو کہ اس کی جو کہ اس کا رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جہاں طاقت دیکھتی ہے وہاں اس کو آسرا معلوم ہوتا ہے. یا آپ دیکھیں نا محلے میں جو شخص طاقتور ہے، مثال کے طور پہ طاقتور آدمی ہے، ہم اس کو سلام علیہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جس کے ہاں اقتدار ہے اسی کو زیادہ سراہا جاتا ہے اور اسی سے توقعات وابستہ کی جاتی ہیں سامنے کرام. اور جس کے پاس اقتدار نہیں ہے تو اس کے پاس پھر لوگ اتنے وہ نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے. تو اقتدار اعلیٰ اور اقتدار کل کا مالک تو صرف ایک ذات ہے، اور وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کے مظاہر بیان کر رہا ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں قطعات ہیں، مختلف قطعات ہیں، اور متجاورات جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ایک زمین بنجر ہے، دوسری زرخیز ہے، ایک جو ہے بارانی ہے، دوسری نہری ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو اس میں اب یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں یا جو اہل فن ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں ہم سے کہ ایک قسم کی زمین ہے، یہاں کی زمین میٹھی ہے، یہاں کی کڑوی ہے، یا بنجر ہے، اس سے کچھ نہیں اگتا، اور وہ سارے قطعات ملے ہوئے ہیں متجاورات. یہ کون ہے؟ یہ ذات کون ہے؟ ساری ایک قسم کی مٹی ہے، ایک ہی زمین ہے، اس میں بعض زمین جو ہے وہ میٹھی ہے، زرخیز ہے، اور بعض جو ہے وہ بنجر ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے وہ قطعات. یہ کون ہے؟ یہ کس کی کاریگری ہے؟ سامعین اکرام ایک ہی وہ ذات ہے جو یہ سارا انتظام کر رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہا ہے وَجَنَّاتٍ، باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، آپ دیکھ لیں جنات. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں، ہری بھری کھیتیاں ہیں.
مختلف کھیتیاں ہیں، کتنی سہانی لگتی ہیں جب زمین سبزے کی چادر اوڑھ لیتی ہے، کتنی خوشنما لگتی ہے۔ یہ کون ہے ذات کہ جو زمین سے بیج کو ایک پودے کی شکل دے دیتا ہے، کسان بیج پھیلاتا ہے اور اس سے ہری بھری کھیتی اگاتی ہے۔ یہ کون ہے ذات؟ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا۔ وہی بات ہے نا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں بس ہم تو یوز ٹو ہو گئے ہیں، اور تقریباً میں اگر یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ سمن بکمن عمیون، ہم لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ حق کی صداقت واضح ہے، کھلی پڑی ہے۔ یعقلون ان فی ذالک لآیات، اس آیت کے آخر میں نا کہ اس میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہیں سامنے کا۔ تو یعنی اس مظاہر میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے ایک، پھر اپنی جو ربوبیت ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ کھجوریں ہیں، کھجور کے باغات ہیں اور نباتات کے باغات ہیں، یہ فصلیں ہیں، مختلف قسم کی فصلیں ہیں۔ سامعین اکرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھیتیاں ہیں مختلف قسم کی، زرعن مختلف قسم کی کھیتیاں ہیں۔ یہ کھیرے کی فصل ہے، یہ گوبھی کی فصل ہے، یہ پھول گوبھی ہے، یہ بند گوبھی ہے، یہ مرچ ہے، اور یہ بھنڈی کی فصل ہے، اور یہ بینگن کی فصل ہے۔ اب دیکھیں وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، جب یہ کھیتی اگاتی ہے اور اس میں خوشے جو ہیں لٹک آتے ہیں۔ ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا، کہ کیا کیا اور کتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب۔ دیکھیں آپ، یہ خاندانی منصوبہ بندی والے ہمیں ڈرائے کرتے تھے 25 30 سال 35 سال، آپ تو دیکھ رہے ہیں یہ کہ بھئی یہ وسائل جو ہیں وہ ہمیں ڈرائے کرتے تھے کہ 20 سال بعد 25 سال بعد یہ آبادی دگنی ہو جائے گی۔ یہ میں اپنی ذاتی مشاہدات آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ خاندانی منصوبہ، فیملی پلاننگ والے، ان کی بہت فکر تھی ان کو کہ بھئی آج اتنی آبادی ہے، 6 کروڑ کی آبادی تھی، آج 20 کروڑ کی ہے۔ سامعین کرام، میں اپنے 60 سال تو میری عمر ہو گئی، اس سے اوپر ہی جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج کی وہ تھی، میں آپ کو بات کر رہا ہوں 70s کی۔ تو 70s میں یہ لوگ بڑے سرگرم ہوتے تھے کہ بھئی کم بچے پیدا کرو، کم بچے پیدا رکھو۔ اب بھی وہی ہے ان کا موٹو، کم بچے خوشحال گرانا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی پاکستان کے وسائل اتنے نہیں ہیں، ابھی 6 کروڑ کی آبادی ہے اور یہاں ہم محدود فصل پیدا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ ٹرپل ہو جائیں گے سن 2000 اس میں تو پھر ان کا اپنا حساب کتاب تھا، تو پھر تو یہ بالکل بھوکے ننگے ہوں گے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں، میں اپنی مشاہدات بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے اس وقت اتنی فصلیں نہیں ہوتی تھیں، آج فصلیں کھیتی باڑی زیادہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ مقدار میں دے رہا ہے۔ سبزی منڈی میں چلی جائیں، ٹرکوں کے ٹرک آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ یہ انتظام کریں، یہ یدبر الامر، کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے، یہ مخلوق اس کی ہے، وہ رزق دینے والا۔ ان اللہ هو الرزاق۔ تو ایمان کی بات ہے سامعین کرام، ہم تو یعنی بے ایمان لوگ اور بے ایمان نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، یقین نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں، اور سامعین اکرام اس میں اس کے اندر مابین جو مضمون ہے وہ توحید کا ہے، پھر قرآن کی رسالت کا ہے۔ سامعین اکرام تھوڑا سا اس قرآن پہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، یہ تو تدبر کے لیے ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی آیات میں آپ تدبر کریں، سوچیں۔ اب یہ مضمون بیان ہو رہا ہے تو اس میں ہماری وہ روایت نہیں ہے سامعین اکرام
کہ قرآن کی مضامین میں ہم اندر جائیں اور اس کو سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سورہ رعد شروع ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع آپ کو میں نے بتا دیا کہ نبی کی تعلیم حق ہے، اور نبی کی تعلیم کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اور نبی خود رسول ہے، پھر آخرت کا پیغام دے رہا ہے کہ تم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ابھی یہ سارے مضمون آئیں گے۔ تو ان مضامین میں یہ جو ہو رہے ہیں، یہ جو بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہیں، تاکہ ہم اس پر غور کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ہمارا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں مختلف قطعات ہیں، متجاورات ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس میں مضمون چھپا یہ ہے، تفصیل نہیں ہے، مضمون چھپا مابین سطور کی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمین زرخیز ہے، ایک جو ہے بنجر ہے، ایک میٹھی ہے، ایک کڑوی ہے، ایک میں پھل اگتے ہیں، دوسرے میں نہیں اگتے، ایک میں ایک قسم کے میوے اگتے ہیں، دوسرے میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس میں توحید ہے، یہ منتظم اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، باغات ہیں انگوروں کے، انگور کے باغات آپ دیکھیں، ابھی تو ہم تو جا بھی نہیں سکتے، سیر بھی نہیں کر سکتے، افغانستان سے زیادہ انگور آتا ہے وہاں، جو ہم آتے ہیں تصویریں دیکھتے ہیں، باغات اٹے پڑے ہیں، انگوروں کے خوشے جو ہیں، عجیب منظر ہے جب وہ تصویر آپ دیکھتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کبھی انگور کے باغات کو، آپ دیکھیں ایسے خوشے لٹکے ہوئے، بھرے ہوئے باغات انگور سے۔ جنات من اعناب وزرع، پھر کھیتیاں ہیں مختلف، یہ اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ والنخیل، کھجوریں ہیں، سنوان، ایک خوشے یا اور مختلف خوشوں والی، وہ آپ دیکھیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک خوشہ ہے کھجور کے درخت کا، بڑا سا غنچہ ہے، دوسرے میں دو خوشے ہیں مختلف خوشے والے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے سامعین کرام؟ یہ ایک ذات ہے، یسقى بماء واحد۔ اچھا، اب ان تمام فصلوں کو ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، ایک کو پانی دیا جاتا ہے، اس سے کھیت اگاتے ہیں، ایک فصل اگاتی ہے، دوسری فصل نہیں اگتی، ایک بنجر زمین ہوتی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں اگتا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں انگور کا، یعنی یہ تو آپ بھی ٹرائی کر لیں، ایک بڑے انگوروں کا ایک خوشہ ہے، اس میں ایک انگور جو ہے وہ اس کا ذائقہ مختلف ہوگا دوسرے غنچے کے دوسرے انگوروں سے، یعنی ایک میٹھا ہوگا اور ایک میں تھوڑی سی ترشی ہوگی۔ ایسا تو ہوتا ہے نا سامعین کرام، ایسے ہر قسم کے میوے جو ہیں، پھل ہیں، آم کا درخت ہے، اس میں کوئی آم بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی آم پکا ہوا ہے، ایک آم کچا ہے، مختلف قسم کے۔ یعنی اب چاہیے نا کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، اور لیکن اس سے جو پھل مل رہے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ یسقى بماء واحد، پانی پلایا جاتا ہے ان کو ایک ہی قسم کا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكَلِ، اور ان کا جو میوے ہیں ایک کو دوسرے پہ ہم نے فضیلت دے دی ہے۔ یہ پھر جو باغات والے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، باغات والے ہیں زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور بعض کھجوریں جو ہیں وہ ایک قسم کی ہوتی ہیں، بعض دوسرے قسم کی، ذائقے میں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ وہ سارا جو دبر الامر کے تحت یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2، یدبر الامر، کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، یہ سارا اس کا ایک انتظام ہے۔ سامعین کرام، قدرت کو دیکھیں نا تو وسیع قدرت والا ہے، وسیع قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ،
اور سارا انتظام وہی ذات چلا رہی ہے۔ اس سارے مضمون میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ جو 4 آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں سامعین کرام، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، پہاڑ، دریا، سورج، چاند، یہ سارے مضمون بیان ہوئے نا، زمین، تو پھر یہ کھیتیاں، پھر باغات، اس میں 2-3 مضامین ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، ایک واحد ذات ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے، 2 خدا نہیں ہے، ایک ذات ہے جو اس تمام نظام ہستی کا انتظام چلا رہی ہے، یہ کائنات کا نظام وہ ایک ہی ذات چلا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے سامنے کا۔ پھر اس کی جو اتنی قدرت ہے، اور جس کے بارے میں قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اب ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو ایک جملہ ہے، یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اگر یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس پہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی عابد پہ فضیلت جو ہے، عالم کی عابد پہ فضیلت جو ہے کفضلی علی ادناکم، ایسی ہے جیسے کہ میں اور تم میں سے جو ادنا ہے درجات کے لحاظ سے۔ تو نبی کی اونچی شان ہے، اور پھر صحابہ کی اپنی اپنی شانیں ہیں، اس میں جو 4 یار ہیں ان کی اپنی شان ہے، پھر جو مختلف درجات ہیں، عابد اور عالم۔ تو عابد مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اتنا نہیں ہے، اور عالم جو ہے، اور میں اس کا یہ بیان کر رہا ہوں سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور پھر قدرت کتنی عظیم ہے۔ تو شیطان نے ذرا دھوکہ دینے کی کوشش کی، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اس سے عابد جو ہے دھوکہ کھا گیا۔ صبح کے وقت شیطان، ایک واقعات میں آتا ہے، جھوٹا ہے سچا ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے، ایک عابد مطلب یہ ہے کہ جو اپنے بس نماز روزے میں لگا ہوا ہے، اور وہ زیادہ تدبر نہیں کرتا اور علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنا محدود رہتا ہے۔ تو وہ صبح کے وقت شیطان صاحب جو ہیں وہ بیس بدل کے کھڑے ہو گئے، سردی کا وقت تھا، تو سردی تھی صبح کے وقت، تو جلدی وہ عابد جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے۔ تو اس میں سے شیطان صاحب جو بہروپ میں، انسان کے بہروپ میں، وہ چادر اوڑے میں، اس نے روکا ان کو کہ سوال، انہوں نے کہا، شیطان نے ان کو کہا کہ رکیے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا بھئی جلدی پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت۔ انہوں نے کہا، جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، شیشے کی ایک شیشی بوتل، اور کہا کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کائنات کو اس چھوٹی سی شیشے میں بند کر سکتا ہے، تمام کائنات کو؟ تو عابد نے جواب دیا کہ یار کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تمام کائنات اور یہ چھوٹی سی شیشی؟ اس نے کہا بس مجھے یہی پوچھنا تھا، تو چلا گیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ آپ دیکھنے کہ عابد نے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر عالم اپنے گھر سے نکلے اور اس کو روکا شیطان نے، اور ان سے وہی سوال پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس شیشی میں اس تمام کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ تو وہ عالم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم شیطان ہو اور تمہیں یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی 1000 کائناتوں کو اس ایک شیشے میں بند کر سکتا ہے،
یا اس طرح جو بھی واقعہ ہے، تو عالم کی شان الگ ہے. اسی لیے ہمیں ہدایت ہے کہ تم علم حاصل کرو اور تدبر اور تفکر کرو. یہ سامعین اکرام یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے، باریک نہیں بلکہ موٹا سا وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس میں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدیں. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی تم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، دنیا سے امیدیں لگا رکھی ہیں، پیسوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، تعلقات سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور خدا سے تم نا امید ہو گئے. اور کافری کیا ہے؟ یہ آج جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین اکرام، یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو غیر اللہ سے امیدیں ہیں، غیر اللہ پہ بھروسہ ہے. انتہائی جہالت کی بات ہے سامعین اکرام. حقیقت یہ ہے کہ ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ذات کا وجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. اور وہ مالک الملک ہے، ہر چیز کی مالک ہے. بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اسی کے سامنے سر جھکا دو، اسی کو اپنا مالک و مولا بنا لو، اسی کو محبوب بنا لو، اسی کو چاہو، اسی سے محبت کرو، اسی کو مقصود بنا لو، اسی کے سامنے سر جھکا دو. یہ عقل کہتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اسی کے سامنے سر جھکا دو، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. اور جس کا اللہ ہو گیا، من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے. بہرحال سامعین اکرام یہ سارے مضامین ہیں اسی میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتی ہیں. سامعین اکرام عقل کی بات ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. سامعین اکرام ترجمہ سنا دیجیے. وفی الارض، اور زمین میں، قطع مختلف قطعات ہیں، متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگور کے، وزرع مختلف قسم کی کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور کے باغات ہیں، سنوان وغیر سنوان ایک خوشے والے اور دو خوشے والے، یسقى بماء واحد جس کو پانی پلایا جاتا ہے ایک قسم کا، یعنی پانی میں نمکین اور کھارا نہیں، ایک ہی قسم کا پانی. اور اس میں مضمون وہی ہے کہ تم خود دیکھ لو کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے میووں کو بعض کے بعض سے، بعض پہ بعض میووں کو فضیلت دی ہے. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں.
اب نشانی کس چیز کی میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، معبود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے اور واحد رب ہے، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. On earth are adjacent terrains and gardens of vines and crops and date palms from the same root or from distinct roots irrigated with the same water. We make some taste better than others. In that are proofs for people who reason. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔